اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کی خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بھی بس وہ وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کا حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے، اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنی راتیں روتے ہوئے آسمان تلے بیٹھ کر گزاری ہے، کتنے دن تم نے ایک ہی کمرے میں کونے میں سسکتے ہوئے بیٹھ کر گزاری ہے۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے جب تم نے سجدوں میں اپنے آنسوؤں کی آخری حد تک توڑ دی، جب لاکھ تکلیف میں ہوتے ہوئے تم سب کے سامنے مسکرائی اور چوری چوری آسمان کو دیکھ کر آنکھوں کے کنارے سے آنسو چھپائے۔ وہ جانتا ہے تم کس تکلیف میں ہو۔ بس ایک بات یاد رکھو، جب یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آزمائش، تکلیف، آنسو کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کیسے تمہیں ہمیشہ آزمائش میں رکھ سکتا ہے؟ یہ کائنات کا اصول ہے کہ ہر رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد رات کو آنا ہے۔ اس طرح ہر تنگی کے بعد کشادگی اور ہر دکھ کے بعد راحت کو آنا ہے۔ اور تم تو بہت بہادر ہو اور تم تو بہت صبر سے کام لیا ہے، اب تو خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو، وہ تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہے، وہ عنقریب تمہاری ساری دعائیں سنے گا، وہ زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے معاملات میں زیادہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ بس وہی جانتا ہے۔ مایوس بھی نہ ہوا کرو، مایوسی تو کفر ہے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر بھول گیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں بھولتا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں، وہ تو ایک چونٹی کا بھی حساب رکھتا ہے۔ تمہارا تو ایک آنسو بھی اس چونٹی سے بڑا ہے۔ تم تو پھر انسان ہو، تم سے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں سوچتے ہو تمہاری دعائیں نہیں سن رہا؟ کیوں دل چھوٹا کرتے ہو؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس پر یقین نہیں۔ اس نے تو قرآن میں خود وعدہ کیا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ یہ بھی تو سوچو نا، جو تمہیں یہاں تک لایا ہے اس نے آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہوگا، کہ وہی تو فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کو کیسے خالی موڑوں، اس کا تو ہر وعدہ سچا ہے۔ پھر کیوں تم تھکار کر بیٹھے ہو؟ پتہ ہے ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے فیصلوں کی نافرمانی کرتے ہیں، لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ یہ نہیں سوچتے کہ جب ایک ماں اپنے اولاد کا برا نہیں چاہ سکتی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا رب کیسے برا چاہ سکتا ہے؟ جس چیز کو اس نے ہم سے دور کیا ہے، واقعی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ نے دل کا سکون رکھا ہی اپنے پاس، پھر جب ہم اس کے فیصلے نہیں مانتے نا اور لا حاصل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ضد لگاتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ بھاگو، کتنے اپنے محبتوں کے پیچھے بھاگ سکتے ہو، بھاگو۔ اور ہم آخری سانس تک اس چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم تھک ہار کر اس کی دہلیز پر گر جاتے ہیں۔ تو بتاؤ، تو اس پر ہمارا قصور ہے یا اللہ کا؟ اس نے تو پہلے ہی ہمیں سمجھایا تھا کہ لا حاصل کے پیچھے مت بھاگو، جو تمہارا ہے تمہیں ہی ملے گا۔ لیکن پھر جب ہم نافرمانیاں کر کے ضد کر کے اس کے فیصلوں کی توہین کرتے ہیں اور اپنی من مانی کرتے ہیں، تو وہ تمہاری ہی چاہت میں تھکا دیتا ہے۔ پھر نہ ہمیں ہمارے دل کو سکون ہوتا ہے اور نہ زندگی میں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اسے قبولیت پر بھی یقین رکھا کرو۔ دعا اللہ کی خوبصورت خزانوں میں سے ایک ہے۔ اللہ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ قبول کرنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، یا اسے ہماری تڑپ نظر نہیں آ رہی، وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کس قدر اذیت میں ہیں۔
ایسا نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے جو تم کہہ نہیں پاتے۔ دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور وعدے کے خلاف کرنا اس کی شان نہیں۔ دعا وہ طاقت ہے جو پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے، مشکل کو آسانی کر سکتی ہے، غم کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا گمان بھی نہ ہو، جو نصیب میں نہ ہو۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے کبھی۔ دیکھو، مشکلات، تکلیف، پریشانیاں، آزمائش، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ یہ وقتی طور پر انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے، لیکن صبر رکھو، وہ تمہاری آزمائش بھی تو ایسی لیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکے۔ اور یہ تکلیف، آزمائش مستقل نہیں ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تمہیں بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ وہ تو مشکل وقت میں بھی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہماری پکار بھی وہ سن لیتا ہے۔ وہ تو بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہمیں کوئی دکھ سے گزار کر ڈھیر سارا سکھ دے، آزمائش سے گزار کر بہترین دے، تکلیف کے آنسوں کے بدلے خوشی کے آنسو دے، تکلیف میں گزری ہوئی سسکتی راتوں کے بدلے سکون کی نیند دے۔ جب اسے ہمارا اتنا خیال ہے تو کیا ہم اس کی رضا کے لیے تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ اس کے فیصلوں پر یقین رکھ کے خود کو اس کے سپرد نہیں کر سکتے؟ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ ایسے راضی تو میں بھی ایسے ہی راضی؟ کیا اس کی مصلحتوں کو دل سے قبول نہیں کر سکتے؟ کیا ضد چھوڑ کر اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے جس کو اس نے ہم سے دور کر دیا؟ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، پھر کبھی مسکرا نہیں پائے گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولنے سے بھی نہیں بھولتے ہمیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی تو یاد آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے۔ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر مشکلات ہی مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی آ ہی جائیں گی، کیونکہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے۔ جب قدرت ہمیں ہمارے من چاہے چیزوں سے محروم رکھتی ہے یا ہمیں دیکھ کر واپس لے لیتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کی ہر نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ بدلے میں ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہے لاحاصل کے پیچھے بھاگنا، جو نہیں ملا اسی کے پیچھے بھاگنا۔ اسی لیے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے جو ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسی کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جس سے ہم محروم ہیں۔ اگر ہم حاصل پر راضی ہو جائیں اور لاحاصل کو رب کے سپرد کر کے حاصل اور لاحاصل دونوں پر اس کا شکر ادا کر لیں، تو شاید وہ ہمیں وہ بھی دے دے جو اب تک ہماری خواہش رہا۔